السلام علیکم دوستوں. بات دراصل یہ ہے کہ مسلمانوں جو بات اگر سوچنا سمجھنا ہے مندر مسجد کے متعلق جو بھی معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے بھی معاملات چل رہے ہیں جو ہماری نگاہوں سے گزر رہے ہیں، بات دراصل یوں ہے کہ اگر ہندوؤں کے معاملات میں دیکھا جائے، اگر ہندوئی پکش میں دیکھا جائے کہ جس طرح سے معاملات ہو رہے ہیں، دراصل ایک وقت تھا، ایک معاملہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا ڈی این اے تمہارا ڈی این اے ایک جیسا ہی ہے. اس پہ پہلے بحث چلتی تھی کہ تم گھر واپس آ جاؤ. گھر واپسی کا ایک مدعا تھا کہ ہمارا ڈی این اے تمہارا ڈی این اے ایک جیسے ہی ہے. گھر واپسی کا مدعا بیچ میں بہت چلا، لیکن اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، بہت ستائے جانے کے بعد، بہت پریشانیوں کے بعد اب مندر مسجد کا معاملہ جو ہے طول چڑھا. لیکن اس میں بات کیا ہے کہ پہلے تو یہ خود کہے کہ تمہارا ڈی این اے ایسا ہے ویسا ہے، لیکن ہم ڈی این اے کے اوپر نہیں جاتے، ہم حقیقت کے اوپر جاتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم گواہی دو اور صحیح گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے خود اپنی ذات کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ دار کے خلاف ہو، یا کوئی اور معاملات سے ٹکراتے ہوں. یہ مفہوم ہے قرآن کا کہ گواہی پورے طور پہ دینا ہے. تو جو ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا کلمہ تو خود ثابت ہے جو خدا پیش کرتا ہے، اور دوسرا جو کلمہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. مطلب ہم گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی مگر اللہ خدا، اور اللہ ہے خدا کے طور پہ، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، مطلب وہ تنہا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور جو ہے اللہ کے رسول ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں. اس طرح سے ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے گواہی دی ہے، اور ہم یہ گواہی صرف یوں ہی نہیں دی، اپنے طور پہ مشاہدات سے ہم نے جو اپنی زندگی میں حاصل کیا ہے، اس کے علم کے اعتبار سے، اس کو دیکھنے سمجھنے پرکھنے کے بعد سے ہم نے جسے اوتھینٹک، جسے درست پایا ہے، جسے ثابت پایا، اس کی طرف چلنے کی کوشش کیا ہے. یعنی ہم اپنا وجود رکھتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم بنداس رہ سکتے ہیں، اس کے حساب سے ہم ڈیسیجن بنا سکتے ہیں. ہم آزاد ہیں کہ ہمیں کس کی طرف جھکنا ہے، کس کی طرف نہیں جھکنا ہے. کیونکہ دین اسلام فطرت کے حساب سے ہے، نہ کہ ایک ایموشنل ٹینڈنسی کے حساب سے، ایک ایموشنل میلان رجحان کے حساب سے. حقیقت جو ہے اس کے حساب سے ہم اسلام کی طرف جھکتے ہیں، اس کے حساب سے ہم عمل کی طرف جھکتے ہیں، اور اس کے حساب سے ہم عمل کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں تک یہ ڈی این اے کی بات ہے کہ ہمارا ڈی این اے تمہارا ڈی این اے ایک جیسا تھا اور تمہیں گھر واپسی کرنی تھی، اگر تم گھر واپسی نہیں کرتے ہو تو ہم تمہاری عبادت گاہوں کو توڑیں گے. یہ ایک چیلنج ہے، ایک چیلنج کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی. تو بات میں تمہیں یاد دلانے کی کوشش کروں کہ ہندوستان میں ہی جو ہندو مت ہے، ہندو مت میں ہی پہلے تین طور پہ فرقے بنائے گئے تھے. ہندو مت میں وشنو مت تھا، شیو مت تھا، اور ایک دیوی مت تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ میں نے مولانا آزاد اردو نیشنل، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے کی کتاب میں تعلیم کے طور پہ پڑھا ہوں، جس کے اندر بہت سارے مذہب، جب پرانا ہندوستان تھا جس میں جین مت تھے، جین مت، بدھزم، سکھزم، اور اس کے علاوہ ہندوازم کے جو وہ سناتنی کہی جانے والی مین کور لائن ہے یا جو کیٹیگری ہے، اس کے اندر یہ تین فرقے بتائے جاتے تھے. لیکن وہ فرقے کہاں گئے؟ بعد میں جب ہندوستان کا آئین بنا، اس آئین کے حساب سے سارے فرقے جو اگر اسلام کے نظر سے دیکھا جائے، اسلام کی یہ آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہے، اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ تمہیں لگتے ہیں کہ یہ مشرک تم الگ ہیں، لیکن یہ جو ہیں باہمی طور پر ان کے دل ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن مسلمانوں تمہارے خلاف ان کے جو دل ہیں ایک ساتھ جڑے ہیں. اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل کے حساب سے جتنے بھی مشرکانہ مذہب ہے، جس طرح سے سکھزم ہو گیا، جینزم ہو گیا، بدھزم ہو گیا، اور سناتنی دھرم جس کے اندر شیو مت، دیوی مت اور وشنو مت ہے، سب کو شامل کر کے ایک ہی طور پہ ہندوستان کی
مذہب کے طور پر شامل کیا گیا تھا، شمار کیا گیا تھا، اور اسی کنسیپٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلانے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے اندر نرک کا مطلب نیشنل رجسٹر کے طور پہ جو آرٹیکل بنا، اور اس کے بعد کا مطلب کا جو ایک آرٹیکل ہے، جس کے بعد بل بنا، اور اس کے حساب سے کون ہندوستانی ہو سکتا ہے، کون ہندوستانی نہیں ہو سکتا، اس کے حساب سے اس کو اپنا پرمان دینا پڑے گا۔ سوال اس بات کا، پرمان یا ثبوت یا دستاویز دینا پڑے گا، سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ آج جو مسلمان ہیں وہ کیا ہے، ان کی مسجدوں کو کس حساب سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہی میں مان لوں کہ اگر ہندوستان میں جو مسلمان ہیں، ہندوستان میں مسلمان اگر ہندوستانی قانون کو ایک عہد کے طور پہ مانتا ہے، ایک عہد کہا جائے تو جس طرح سے ایک دستاویز مانا جائے کہ ایک فیصلہ کن ایگریمنٹ بنا ہو کسی مسلمانوں کے طور پہ، جو اولڈ کنسیپٹ کے نظر سے دیکھا جائے، جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم ہوتا تھا کہ لوگوں کے بیچ میں وہ ہوتا تھا کہ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ تمہارا قبیلہ ہمارا قبیلہ، اس طرح سے ہم آپس میں باہمی طور پہ جنگ نہیں کریں گے، اس بات پہ ہم ٹھہرتے ہیں۔ تو بہت سارے عہد ہوئے تھے ہندوستانی اسلامک ایرا میں، جس طرح سے یہاں تک ایک صلح حدیبیہ بھی ہوتا، جس میں مسلمانوں کے اہم جو پیشوا تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ اس وقت نبی ڈکلیئر ہو گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، لیکن انہیں نبی کے طور پہ پیش کرتے ہوئے وہ ایگریمنٹ بنانے کی بات رکھی گئی تھی، جسے صلح حدیبیہ تھا۔ تو اس صلح حدیبیہ میں لوگوں کے سامنے بات رکھی گئی، اور جب معاہدہ تیار ہو رہا تھا تو اس میں یہ بات پیش کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہے، انہیں نبی کے طور پہ تحریر کیا جائے۔ لیکن صلح حدیبیہ میں یہی ہوا تھا کہ سامنے اس سے جو ایگریمنٹ تیار کی جا رہی تھی، اس میں یہ بات نہیں مینشن کرنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، انہیں ایک عام انسان کے طور پہ ہی پیش کیا گیا تھا، اور وہ چیز بنائی گئی تھی۔ اسی طرح سے جب ہندوستان میں کانسٹیٹیوشن تیار ہو رہا تھا، تو کانسٹیٹیوشن تیار ہونے کے وقت مسلمانوں پہ یہ کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں مانگا کہ ہم یہاں پہ بادشاہت کر چکے ہیں، یا ہماری سرزمین ہے، یا ہمارا کوئی حصہ ہے، یا کچھ ہم ہے۔ جس طرح سے پاکستان ڈیوائیڈ ہوا، جس طرح سے معاملات ہو گئے، جنہوں نے جو معاملات کیا، جس طرح سے معاملات کیا، ان کا وہ معاملہ تھا، کیونکہ ہندوستان میں یا پھر اسلام میں کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے جو زمین کو رنگ دیا جائے کہ یہ اسلامی زمین ہے۔ اسلامی زمین کے حساب سے کوئی رنگ نہیں ہے۔ ہاں، ایک مقدس مقام کے حساب سے اس کو حصہ دیا جاتا ہے کہ یہ مقدس مقام وغیرہ کر کے ہیں، جس کی حفاظت اور جس کی دیکھ بھال کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذاہب کے ہوں، وہ کسی بھی معاملات کے ہوں۔ عبادت گاہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بات صرف صلح حدیبیہ کے طور پہ پیش کی گئی تھی۔ تو یہ اگر صلح حدیبیہ بھی دیکھا جائے تو ہندوستان میں جو کانسٹیٹیوشن بنا، تو اس کو دیکھا جائے تو اس میں کسی بھی راجا مہاراجا یا کسی کو بھی اسپیشل ایکٹ نہ دیتے ہوئے سب کو ایک برابر رکھا گیا تھا۔ نہ کہ صرف مسلمانوں کی بات تھی، بلکہ دوسرے بھی راجا مہاراجاؤں کی بات تھی۔ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا اس میں، اور سب کو ایک جیسا رکھتے ہوئے آرٹیکل تیار کیا گیا تھا، اور وہ آرٹیکل تیار ہونے کے بعد سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اسی وقت سے ایک سوچا چھٹ چکا تھا، جو کہ تھا بابری مسجد کا۔ تو بابری مسجد کا معاملہ، چلیے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے اس کا سوسا چھوڑا جاتا تھا، اس کے پیچھے کنسیپٹ تھے، بہت ساری باتیں تھی۔ اس کے اوپر ایک تاریخی معاملہ ہے، ایک دل خراش معاملہ ہے بابری مسجد کا۔ جو ہوا سو ہوا، چلایا ایک طور پہ ٹھہرا، لیکن اس کے بعد جو یہ فساد کے جڑ بنانے کی کوشش کی جانے لگی بابری مسجد کے فیصلہ آنے کے بعد، کیوں نہیں یہ معاملہ بابری مسجد کے فیصلے آنے سے پہلے اٹھائے گئے سوالات اسی بات کے ہیں۔ کیا اس وقت لوگوں کے ایمان نہیں تھے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے تھے، کسی بھی بنیاد پہ تھے، لیکن ایک معاہدہ تیار ہو چکا تھا۔ جو معاہدہ
था। अब उस معاہدے کو تیار کرنے والے چاہے کوئی بھی ہوں وہ سارے ایڈوکیٹ تھے, سارے بیرسٹر تھے جنہوں نے انڈین کانسٹیٹیوشن تیار کیا تھا. اب وہ اپنی حیت یا ہیبت کو رکھتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کو آزاد کیا تھا, اور ایک فل اسٹاپ تھا کہ ہم مل کے رہیں گے, اور جو کانسٹیٹیوشن تیار ہوتا ہے, قانون تیار ہوتا ہے, وہ مردے چیزوں کو یا پرانی جنگوں کو یاد کر کے اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک ڈیولپنگ تھاٹس کے لیے ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ ٹھہر گئے, آپ بھی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں گے, فلاح و بہبود کی طرف دوڑیں گے, اور ہم بھی اپنے فلاح و بہبود کے طور پہ دوڑیں گے, اور وہ سارے معاملات کریں گے جو معاملات ہونا چاہیے. لیکن اب بات یہ ہو گئی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ اس کا مندر تھا, اس جگہ پہ اس کا مندر تھا, یا اس جگہ پہ اس کا مندر تھا. تو سوال اس بات کا اٹھتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ ہندو دھرم میں 12 بھگوان تھے, اور کوئی کہتا ہے کہ 33 کروڑ بھگوان تھے. اگر ایک طور پہ الٹے تنزیہ لفظ میں کہا جائے کہ اگر ساری چیزیں توڑ کر کے رکھ بھی دی جائیں تو کیا سنتولت ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ ہر دھرم کے ماننے والوں کو ان کا ایک ایک مندر ملے گا؟ شاید جتنے بھی مندر کہیں جا رہے ہیں اتنے مت کے مندر ہوں گے, اتنے تھاٹس کے مندر ہوں گے, تو کیا سنتولت کر ہی سکتے ہیں؟ یہ سنتولت کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے, لیکن فساد خود اس وقت بھی برپا ہوگا جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ شیو مت والے بھی کہیں گے کہ ہماری یہی مندر تھی, اور وشنو مت والے بھی کہیں گے یہ ہماری مندر تھی, اور دیوی مت والے یہ بھی کہیں گے کہ ہماری مندر تھی. تو سوال اس بات کا ہوتا ہے کہ دیوی مت میں جو ہے کہ قربانی حلال ہے, وہ قربانی کیا کرتے تھے. تو جس طرح سے ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے بابری مسجد کا شوشہ چھوڑ کر کے بابری مسجد کا دل خراش شاخہ پیش ہوا, اسی طرح سے کیا یہ جنگ بند ہو سکتی ہے؟ وہ کس بات کی گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ دیوی مت والے شیو مت سے نہ لڑے, اور شیو مت والے وشنو مت سے نہ لڑے, یا پھر کوئی اور دھرم والے کسی اور سے نہ لڑے؟ سوال اسی بات کا ہے. لیکن ہم تاریخ میں کیوں جائیں, تاریخ میں کیوں ابھر کر کے واپس لوٹ کر کے جائیں, جبکہ ہم ترقیاتی طور پہ فیصلہ کن معاملات میں ہم نے ایک دستاویز تیار کر لیا ہے, ایک عہد بنا لیا ہے کہ ہم ترقی کے لیے اپنے رخ کو موڑیں گے, نہ کہ پچھلی رکی ہوئی چیزوں پہ, تاریخی معاملات پہ جنگ کریں گے. اگر ہم تاریخی معاملات کی طور پہ اٹھیں اور جائیں تو پھر یہ تو معاملات وہی ہوگا جو راجا مہاراجاؤں کی جنگ شروع ہوتی تھی. تو اس میں جمہوریت کہاں, یہ معاہدہ ہی کہاں ہوا؟ یہ تو پرانی جنگ ہے, وہ پرانی جنگ کو کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سارے معاملات ہیں جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جس طرح سے دیوی مت, شیو مت, وشنو مت, جس طرح سے ایک ایک متوں میں, یا پھر جس طرح سے جین مت, بدھزم یا پھر جینزم تھا, جنہوں نے اپنے پیشواؤں کو پکڑ کے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی. یہ مسلمانوں کی طرف میں ایک بات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مسلمانوں بھی اپنے جو ہے کہ پیشوا بنانے کی کوشش کرتے کرتے آ کر اماموں تک رک گئے, جبکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات پیش کی ہے کہ ہمارے میں 71 نہیں 72 نہیں یا 73 فرقے ہوں گے. صرف ایک حدیث کا مفہوم ہے, وہ حدیث پوری طور پہ یاد نہیں, لیکن میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. لیکن تم میں سے جنتی وہی ہوں گے. اس کے آگے کہتے ہیں کہ لیکن تم میں سے جنتی وہی ہوں گے جو میرے عمل پہ اور تمہارے, میں جس طرح ہوں اور تم جس طرح سے عمل کرو اس پہ عمل کرو گے, وہی لوگ جنتی ہوں گے. تو مطلب یہ بات شرط ہے کہ ہم جنتی کیا ہوں گے اور کس طرح سے ہوں گے. تو یہ اور اس کے آگے فرمائے کہ میرے جو اصحاب ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں, اگر ایک کی بھی اتباع کی جائے تو وہ جنت کی طرف ہے. لیکن آج مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج کوئی عثمانی ہے, کوئی اسلمانی ہے, تو کوئی اور ہے, تو کوئی علوی ہے. تو ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ الگ بٹ کر کے اگر انصار ہیں تو انہیں یہ بات ظاہر ہو جانا چاہیے کہ وہ مدینے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں, یا پھر ان کی طرف اپنے آپ کو نسبت کریں. انصار کا مطلب ہوتا ہے مددگار, وہ کس طرح سے دین کی مدد کرتے ہیں. مددگار کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہر مددگار کو انصار ہی کہا جاتا ہے. اور دوسری طرف بات انصاری
انصاریوں کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح سے ہر ایک کو اپنے اپنے جتنے جس کے ماں باپ نے جس کے خاندان نے جس کے خاندان نے مسجد کو تعمیر کیا ہے، وہ ایک نسبت پکڑ کے کہہ دے کہ یہ مسجد ہماری نسبت ہے۔ اگر انصار کی طرف سے مسجد تعمیر کی گئی ہے تو پورا انصار قبیلہ ایک طرف ہو جائے اور یہ کہے کہ ہاں یہ ہماری مسجدیں ہیں، یہ ہم نے تیار کیا ہے۔ وہ اگر تم دھرم کے حساب سے دیکھ چاہ رہے ہو کہ یہ دھرم کے حساب سے صرف مسلمانوں میں مسجد تعمیر کی گئی ہے، تو بتائیے، سوال کیا جائے کہ شیو مت کی کتنی مندریں ہیں، دیوی مت کی کتنی مندریں ہیں، وشنو مت کی کتنی مندریں ہیں، جین مت کی کتنی مندریں ہیں، اور اس کے بعد بدھزم کی کتنی مندریں ہیں، سکھزم کی کتنی مندریں ہیں۔ اس طریقے سے سوال پوچھا جائے، کیا ان کا ایک ایک پرمان ہمارے سپریم کورٹ کے پاس ہے؟ سوال اس بات کا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسی طرح سے ہم بھی اپنے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پکڑ کر کے ہم بھی اپنے قبیلے کے حساب سے اپنی مسجد تعمیر کیے ہیں۔ اگر اس الگ الگ کی طرف بات کی جائے تو محمد صلی اللہ تعالی وسلم پہ جو نازل کی گئی ہے کتاب جسے کہتے ہیں قرآن، اس میں ایک آیت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اے اللہ میری قوم جو ہے پانی طلب کرتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام یہ پتھر ہے، اسے رکھو اور اس پہ لاٹھی مارو، اس سے نکلیں گے 12 چشمے، اور ہر قبیلہ اس سے اپنے پانی کو اپنے چشموں کو ڈھونڈ لے گا، اور اس میں 12 قبیلے نکلے تھے اور اس میں سے۔ تو اسی طرح سے جو ہے کہ ہر مسلمان دین کا پیاسا ہوتا ہے اور وہ اپنے طور پہ اپنے مسجد مدارس کو تیار کر سکتا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے جڑ سکتا ہے، اس میں کوئی معاملات نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس پتھر سے صرف ایک ہی چشمہ بہاتے اور اس چشمے سے پورا عالم اسلام اس وقت جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا شیراب ہوتا، لیکن 12 چشمے نکلے۔ اسی طرح سے تم بھی اگر تم جس کے لوگوں نے یاد کرو کہ اگر وہ ترکش ہے یا پھر وہ چوگلے ہے یا پھر وہ شیخ ہے یا پھر وہ سید ہے یا پھر وہ انصار ہے یا پھر وہ جو ہے، وہ سب بٹ جائیں اس وقت، قبیلہ در قبیلہ بٹ کر کے کہیں کہ یہ ہمارے باپ داداؤں کی نشانی ہے، یہ ہمارے قبیلے کی نشانی ہے، یہ ہم اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پہ پکڑے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، یہ ہماری مسجد ہے۔ قبیلہ در قبیلہ پکڑ کے کھڑے ہو جائے اور سوال کریں کہ جب ہم اپنے قبیلے در قبیلہ اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حساب سے ہم بٹ چکے ہیں، تو تم ہم سے سوال کیوں کرتے ہو، کیا معاملات ہیں؟ اور اسی طرح سے جو اسلام نے اولڈ کنسپٹ دیا تھا، جمہوریت کا کنسپٹ ہی تھا اسلام میں، لیکن اس وقت جو معاملات تھے قبیلے در قبیلے لوگ بٹے ہوئے تھے، تو لوگوں نے اپنے دین کے حساب سے اپنے قبیلوں کی میں اسلام پھیلانے کی کوشش کی۔ وہ الگ بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت میں ایک معاملہ پیش آیا کہ ہر کوئی جب کسی معاملے میں یا پھر اپنے زور آزمائی میں تھے، تو ہر قبیلہ اپنے نام کے جھنڈا لے کر کے اپنے قبیلے کی شان و شوکت میں تکبیر کہا کرتا تھا، لے کے تکبیر مطلب نعرے کہا کرتا، تکبیر نہیں نعرے کہا کرتا تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے منع کر دیا۔ لیکن ہندوستان اس وقت کس مقام پہ کھڑا ہے؟ ہر ایک کوئی اپنے آپ کو دل دادا یا بلندر بننے کے لیے اپنے آپ کو جنگی طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سے اپنے قبیلے یا اپنے معاملات میں نعرے کہنے والے کو روکا تھا، منع کیا تھا کہ ہم اب امت ہیں، ہم اب ڈیموکریسی کے طور پہ ہم جمہوریت کے طور پہ رہتے ہیں، ہم امت ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے روکا تھا اور اس وقت کوئی معاملات ایسا پیش ہونے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہندوستان میں تاریخی جنگ، نہ جانے کس طرف ہندوستان پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کس طرف اس کا رخ ہو رہا ہے، کوئی معاملات نہیں۔ تاریخ میں کیوں جایا جا رہا ہے؟ اگر تاریخ میں جایا جائے گا تو کیا ہم کتنے تاریخ میں جائیں گے؟ کیا ہم 200 سال پہلے جائیں گے جب انگریز سے پہلے معاملات تھا، یا پھر ہم 100 سال پہلے جائیں گے جو ڈیموکریسی
موجود ہے उससे पहले गुलामी अंग्रेजों की गुलामी में जाएंगे। तो सवाल इस बात का यही उठता है कि न तो हम अंग्रेजों की गुलामी की तरफ जा रहे हैं, न हम मुगलों की तौर पे जा रहे हैं। हम उससे भी प्राचीन में जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे प्राचीन में क्या होता था। प्राचीन में यही होता था कि बहुत सारे मामला थे, बहुत सारे जंगे हुआ करते थे बादशाहों के तौर पे, या जिस तरह से भी जो भी मामला थे। तो सवाल इस बात का है कि गुप्ता की वो दौर हुकूमत में कितनी मंदिरें थी, फिजोलोकिया के दौर हुकूमत में कितने दौर हुकूमत में कितनी मंदिरें थे, फिर मौर्य की हुकूमत में कितने मंदिरें थे, फिर अशोका के दौर हुकूमत में कितनी बुद्धिज्म की या फिर कितनी जैनिज्म की चीजें थी, या उसके बाद या पहले जो भी धर्म पैदा हुए ये आए या गए, उसमें सवाल उठता है। तो क्या ये जंग थमेगी? तो सवाल इस बात का कि ये सब इस मुसलमानों पे बोलते हैं सयारात की तरह मामला चढ़ते जा रहे हैं। तो सयारात की तरह से ये अपने आप को प्रेजेंस करें, एक एक मुसलमान, चाहे ओबीसी के जमरे में आता हो या फिर वो जनरल कैटेगरी में आता हो। इस वक्त यही बात है कि दर कबीला हो के बांट लें अपने मस्जिदों को, और ये कहें कि ये मस्जिदें हमारी हैं। और उनकी पहचान के लिए जिस तरह से एक पहचान अगर कहा जाए तो इस वक्त मोहनजोदड़ो की एक कम्युनिटी है जिनके आबा व अजदा के बाकियात अभी भी हिंदुस्तान में बाकी है, जिसपे ASI रिसर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक करके रखते हैं कि हमारे आबा व अजदाद की जमीनों को ना खोदा जाए, क्योंकि यहाँ में बहुत दिल खराश मामला होते हैं जिनके बाकियात हमारी निशानी हमारे वजूद है, वो गिनती के बहुत चंद है। तो क्या हिंदुस्तान का आइन उन्हें हिंदुस्तान से बेदखल करने की कोशिश कर सकता है? क्या उनका रहने का हिंदुस्तान में कोई हक नहीं? उनका हक भी है, उनका वजूद भी है। हर एक कोई अपने धर्म को मान सकता है, उसके ऊपर इबादत कर सकता है, उसके ऊपर अपनी जान निछावर कर सकता है, उसका मजहब है, उसकी जाति है। तो सवाल इसी बात का है कि कौन मत कितनी मंदिरें रखा है। सवाल इस बात का, अगर तुम एक हो तो क्या हम दुश्मन हैं? ये नर्क और का को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें सेकेंड दर्जे का शहरी या मुसलमानों को सेकेंड दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से पूरे मुसलमान कम्युनिटी में एक फीलिंग, एक एहसास उभारने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये बात पेश की जाए कि मस्जिदों की क्या जरूरत है, मस्जिद तो कुछ नहीं है, मस्जिदों के नीचे बाकियात मिलते हैं, तो ये बात दरअसल साफ तौर पे खुली है कि अगर मस्जिद ही तोड़ दी जाए तो आज से कुछ साल बाद ये बात क्या वाजह नहीं हो सकती है कि इसके नीचे से मंदिरों के नीचे से भी जो है बाकियात निकले, कि इसके नीचे ये मामला थे, उसके नीचे वो मामला थे। ये भी एक हकीकत है। लेकिन अगर मस्जिद ही बनते या मंदिर ही बनते हैं तो वो किस मामला पे बन रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? वो तो खुदा के लिए बन रहे हैं। तो खुदा के लिए बन रहे हैं तो किस तौर पे बन रहे हैं? आज यहाँ कल तक मुसलमान जो लड़ा करते थे, अगर अपने बाप दादाओं को ही याद करें तो वो किस लिए लड़ा करते थे? हमारे कबीला, तुम्हारा कबीला। क्या हम अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करने के लिए आज भी अपने आप को जद्दोजहद कोशिश करते रहते हैं, अपनी बका के लिए लड़ते रहते हैं? पहले एक दूसरे से गाड़ियां लड़ जाती थी तो हम अपनी गाड़ी को नहीं बढ़ाते थे, किसी ने फलसफे के तौर पर मजाकिया तौर पर कहा। लेकिन जो मुसलमान इस तरह से कहते हैं, सोचते हैं, आज तो उनके धर्म और उनके ईमान के ऊपर बात आ गई। तो ये सवाल बात है कि जिसके भी बाप दादा ने मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया, क्या उनका कबीला सिर्फ एक दूसरे पे बाहमी आपसी जंग के हिसाब से एक दूसरे को दूर हट करके सिर्फ तमाशा देखेगा कि आलम इस्लाम का मामला है? आलम इस्लाम का मामला अगर सोचा जाए तो सिर्फ अल्लाह ताला ने एक सूरह उतारा जिसका नाम है सूरह फील। उसमें अल्लाह ताला ने उस सूरह में अल्लाह ताला ने काबे के मुतालिक बताया कि काबे में क्या हुआ था, किस तरह से बात पेश हुई थी। काबे का मामला ये था, काबे का ये मामला था कि उसके अंदर जो मुसलमान थे वो देखे कि चारों तरफ से बहुत बड़ी फौज आ गई है, तो उस बड़ी फौज के हिसाब से वो जो है पीछे हटे थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने खुद वो मामला पेश किया था। लेकिन उस वक्त चारों तरफ से मामला क्या था, क्यों था, उसका पस मंजर क्या था? आज लेकिन हिंदुस्तान में बुद्धिज्म की एक कोर्स चलाई जाती है, जैनिज्म की उसमें कोर्स चलाई जाती है, कि जिस कोर्स में पूरा जैनिज्म के बारे में बताया जाता है, बुद्धिज्म के बारे में बताया जाता है, या सिखिज्म के बारे में बताया जाता है।
ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے اندر غلامان کی حکومت ہوئی، غلاموں کی حکومت ہوئی، سیدوں کی حکومت ہوئی، شاہ عادل کی حکومت ہوئی، ابدال کی حکومت ہوئی، شاہ کی حکومت ہوئی، لیکن ہمارے وہ چیپٹر کہاں گئے؟ ہماری پہچان کہاں گئی؟ ہماری ثقافت کہاں گئی؟ ہماری تہذیب کہاں گئی؟ یا تو اکثر طور پہ کسی کی کلچر نہ پڑھا جائے یا تہذیب نہ پڑھائی جائے۔ ترقیاتی طور پہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہم نے ٹیکنالوجی کی طرف سے پڑھنے کی کوشش کی جائے یا آگے جائے۔ یہ تو ایک دل دادا، ایک خوشی کی بات تھی کہ ہم تاریخ پڑھتے تھے اور ایک دوسرے کی تہذیب اور ثقافت کی اور دیکھ کر کے ہم خوش ہوا کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہندوستان کا ہونے کے حساب سے فخر کرتے تھے اور محبت کرتے تھے، اور اس کو ایک تمدنی ملک مان کر کے ہم جینے کی کوشش کرتے تھے اور اپنے بقا کے لیے جدوجہد کرتے تھے۔ لیکن ہماری پہچان کہاں ہے؟ ہماری بقا کہاں ہے؟ جس طرح سے آج بھی ہندوستان میں ایرانی تہذیب کی جو ہے مسجدیں دیکھی جاتی ہیں یا ان کے طرز بناوٹ دیکھا جاتا ہے یا دیکھی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک کتاب اٹھائی جائے جس کا نام ہے نتن سنگھانیہ کی کتاب، اس کے اندر کلچر کی کس حساب سے پڑھائی ہے، اس میں کس حساب سے اسٹرکچر کو بتایا گیا ہے، اس میں کس حساب سے کیا کیا گیا ہے، کیا ہمارا وجود ہے، کیا ہماری بقا ہے؟ نہیں۔ اور دوسری بات، اگر زبان ہی ہماری روک دی جائے تو ہماری بقا کیا ہوگی؟ اس لیے اے مسلمانوں، تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہیں اپنے مندروں اور مسجدوں کو کس طرح سے روکا جائے۔ اپنے مندروں کو کہہ رہا، اپنے مسجدوں کو کس طرح سے روکا جائے، کس طرح سے سنبھالنا جائے۔ سوال اس طرف نہیں، سوال اس طرف ہی ہے۔ یہ کس طور پہ جنگ جاری ہے، چاہے سپریم کورٹ ہو، بار کونسل آف انڈیا ہو، وہ کس طرح سے اسے دیکھتا ہے، کون سا قانون بنانے کی تیاری کرتا ہے؟ کیا وہ آستھا پہ قانون بناتا ہے؟ تو آستھا پہ اگر قانون بنایا جائے تو وہ آستھا دل کی تمنا ہوتی ہے، دل کی تمنا ہوتی ہے یا دل کی چاہت بھی ہو سکتی ہے کسی کی۔ اگر وہ اس کا کوئی پرمان نہ رکھتے ہو، اگر وہ کہہ دے کہ میں اسی میں یقین کرتا ہوں، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا یا کیا سوچا جائے گا؟ کوئی اور اس طرح سے بولتے ہیں نا، کسی کی چاہت، کسی کی خواہش پہ قانون نہیں بنایا جا سکتا ہے، اس کی حقیقت یا بات ہو سکتی ہے۔ اگر بات واضح کر دیا جائے کہ کیا تھا، کیا معاملہ نہیں تھا، تو ایک بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے میں ایک جیسی ہے، ہم اسی کے اوپر بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ہی بات کہا، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے تمہارے میں ایک جیسی ہے۔ اب ہمارے تمہارے میں ایک جیسی کیا باتیں ہیں، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ سب میں بڑی آیت ہے جو فساد کو ختم کرتی ہے، چاہے وہ کسی کے طور پہ۔ یہی ڈیموکریٹک ایسی بات ہے جو پورے لوگوں کے بیچ میں رکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی اس بات کی طرف بھی نہیں آتا ہے تو دور حکومت یا دور خلافت یا جو بھی معاملہ تھا اس میں کس طرح سے مسلمان رہتے تھے، کیا ہوتا تھا، وہ نظام سماجیات کیسے تھا، وہ ساری چیزیں پورے طور پہ پیش کی گئی تھی۔ اب یہ ساری چیزیں پیش ہونے کے بعد مسلمان دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جو اس کی چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوں اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ جو قبیلائی جنگ تھا وہ بھی اس کی طرف بھی میں نے بات کی، جو فرقائی جنگ تھا اس کی طرف بھی میں نے بات کیا۔ تو یہ جو ہے ہمیں اماموں کی جنگ کو چھوڑ کر کے ہمیں قبیلے کے طور پہ اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کے تم دل دادا ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے صحابہ، میرے صحابہ جو ہیں ستاروں کا مانے تھے، ایک کی بھی پیروی کرو گے تو راہ راستے آ جاؤ گا۔ میں شاہ ہوں اور میں شاہ قبیلے سے ہوں، اور شاہ میں اللہ بھی آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں۔ ابھی آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ آپ کس کی طرف رغبت کرتے ہیں اور کس طرح سے اس پیترے کو سنبھالتے ہیں اور اس پیترے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کس طرح سے سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر آج تم یہ مثال بن کے کھڑا ہوتے تو سامنے والے بھی مثال بن کے کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے کہ وہ خود اپنے وجود کے بارے میں سوال کھڑا کریں گے کہ ہم کس وجود میں ہیں، کہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے۔ ہم وی آئی پی کے جمرے میں جا کر کے اپنے گناہوں کو دھلیں گے یا پھر عام جنرل جمرے میں ہو کر کے اپنے گناہوں کو دھوئیں گے اور خدا کے سامنے پاک صاف ہوں گے، یا پھر ہم مسجدوں میں خدا کی، یا پھر یا تم مسلمان خود مسجدوں میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، کسی بھی درجے کے ہوں، ایک ہی تکبیر پہ سجدہ، رکوع
या फिर सलाम और दुआ करोगे? ये सवाल लोगों के सामने पेश होगा और एक चैलेंज भी होगा। शायद ये बात ही नागवार गुजर रही है सामने वालों को, जिसके लिए पहले तुम्हें ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ये तुम्हारा एक तौर पे जो है तुम्हारी जो उम्मत होने की कोशिश है उससे बिखेरने की कोशिश की जाए। लेकिन उम्मत को संभालने के लिए हर कबीले को जो है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मामले में या कोई मुकाबले में साथ ले जाते थे और हर कबीला हर टुकड़ियों में था, लेकिन अपने तौर पे मुंतजिम था। आज हम कहाँ हैं, किस जगह हैं, कहाँ पे हैं? इस तरह से आज ही कबीले के तौर पे मामलात को थोड़ा पीछे जाना चाहिए। अगर कोई कई सौ साल पीछे जा सकता है तो हम कुछ ही साल पीछे जा सकते हैं। कुछ ही साल पीछे जा करके हट करके देखने की कोशिश करें। यही बात मैं जहाँ तक समझता हूँ वो सही है, क्योंकि मैंने पूरी आयत बता दिया कि मुसलमान गैरों की नजर में किस तरह से हैं। मुसलमान गैरों की नजर में किस तरह से हैं। इनके दिल आपस में टुकड़े हैं, लेकिन तुम्हारे मुकाबले में मिले हैं और तुम्हें इस्लाम के लिए मिलना है। लेकिन अपने मामलात जो कबीले दर कबीले के मामलात है, उनके रहन सहन सकाफत उनकी तहजीब के हिसाब से तुम अलग हो तो इसके हिसाब से अलग रहना चाहिए। और ये तमद्दुन है, ये तहजीब है, ये सकाफत है, ये हिंदुस्तान है जहाँ हर इलाका हर कबीला और हर तहजीब एक दूसरे से अलग है। तो हमें खुद अपने तहजीब को दुरुस्त रखना चाहिए। अगर कोई कीमामी सेवई खाता है तो कोई लच्छे वाली सेवई खाने वाला भी होना चाहिए। ऐ मुसलमानों, ये वक्त है, समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ। किसी ने एक बहुत बड़ा शेर कहा कि ना समझे हुए ए हिंदुस्तान वालों तो मिट जाओगे। किसी ने बहुत खूब शेर कहा कि ना समझोगे हिंदुस्तान वालों तो मिट जाओगे। दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। शायद ये पहला मामला है जो मैं आप लोगों के सामने ये बात पेश कर रहा हूँ, और आप मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए कि मैंने आप लोगों के सामने क्या पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।